الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول نبی اکرم و محتشم مجسم شہنشاہ اعظم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم احمد احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ساتھ بات پر گہرائی کے ساتھ محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ جھوم کر درود پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قادنا اننی فی بحر غم وَيَدِي سَاهِلْ لَنَا شِفَاءً بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَتْ بِجَمَالِهِ حَسْنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. اور سامعین محترم، سب سے پہلے شکر ہے ہماری زندگی میں رمضان شریف آ گیا. سبحان اللہ.
پھر ان کو خوشخبری ہے جو روزے رکھتے ہیں۔ جو بندہ روزے رکھ سکتا ہو، جس بندے میں طاقت ہو، جس بندے میں اللہ پاک نے جس کو توفیق دی ہو، اسے روزہ رکھنا۔ کوئی بیماری نہ ہو، کوئی علیلیت نہ ہو، کوئی اسے تکلیف نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، پھر روزہ نہ رکھے معاف ہے۔ اگر طاقت رکھتا ہو، تندرست ہو، صحیح ہو، کھاتا پیتا ہو، چلتا پھرتا ہو، صحیح طبیعت صحیح ہو، بھوک نہ برداشت کر سکتا ہو، روزہ نہ رکھے، بدبخت ہے وہ شخص۔ جو طاقت رکھتا ہو، چاہے چھوٹا ہو، حضور کا فرمان ہے اگر 7 سال کا بچہ ہو، اسے تم نماز کی طرف مائل کرو، اسے تم قرآن کی طرف مائل کرو، اسے تم کلمی کی کثرت کرواؤ، درود پڑھاؤ، اسے روزے رکھواؤ۔ اگر نہ رکھے اسے ڈانٹو، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے پاکی پلیتی کا۔ جب پاکی پلیتی کا پتہ چل جائے، اس وقت روزے رکھنے کا حکم ہے۔ اور ماں باپ کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو سکھاؤ۔ جیسے ماں باپ کو نہیں روزے رکھدا تو پتر کی رکھا دے، کوئی گال نہیں، انما الاعمال بالنیات۔ نہ رب چہرے دیکھتا ہے، نہ عمل دیکھتا ہے، بندے کے دل کی نیت دیکھتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اللہ پاک نے یہ اس لیے یہ رمضان کا کیا وجہ تسمیہ ہے؟ رمضان کسے کہتے ہیں؟ رمضان بھیجا کیوں؟ رمضان تمام مہینوں سے افضل ماہ ہے۔ رمضان شریف میں گناہ ختم ہوتے ہیں، رمضان شریف میں کبیرہ صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ رمضان رمیز سے ہے، رمیز مشتق کو کہتے ہیں۔ مشتق کسے کہتے ہیں؟ جو بندہ تپتی ہوئی دھوپ، جلنا یا زیادہ گرمی، تپش اور زیادہ دھوپ پڑے، بندہ ننگے پاؤں باہر نکلے، اس کے پاؤں جل جاتے ہیں۔ اس لیے رمضان صرف اس لیے بھیجا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، روزے میں تم کو تکلیف ہوگی، کھاؤ گے نہیں، پیو گے نہیں، اس وقت اللہ تمہارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، اس سے یہ تپش ہے، یہ تپش ہے رمضان۔ آگ تم رکھے پھرتے ہو، آگ تمہارے گناہ کو کھا جاتی ہے، آگ تمہارے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ یہ ایسا رمضان ہے، سبحان اللہ۔ یاد رکھنا یہ رمضان۔ اب فرمان سنیے گا، جو بندہ روزہ رکھے اور پھر سو جائے، 5-6 گھنٹے سو جائے، نہ نماز پڑھے نہ درود پڑھے، اس کو ثواب ملتا ہے، اتنا اجر نہیں۔ جو بندہ روزہ رکھے، روزہ رکھ کے، یاد رکھو، روزہ رکھ کے وہ بندہ درود پڑھے، قرآن پڑھے، نمازیں پڑھے اور سوئے نہ، فرمان ہے کہ تمہارے وجود کو تکلیف ہو، جب شام کا وقت ہو تم لڑکھڑاتے پھرتے نظر آؤ، تمہیں پتہ چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا، سو نہ جاؤ۔ فرمان ہے تمہیں پتہ چلے میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسی وقت جب وہ افطاری کرتا ہے اس کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رمضان حیدر کرام شیر خدا کا فرمان، سبحان اللہ۔ رمضان شریف کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ حیدر کرام شیر خدا کا، رمضان
حیدر قرار شیر خدا کا فرمان. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں اگر اللہ نے امت محمدیہ نہ بخشنا ہوتی دو چیزیں کبھی نہ اتارتا. ایک رمضان شریف، دوسرا سود اخلاق. سبحان اللہ. یہ دو اللہ نہ اتارتا اگر اپنی امت محمدیہ نہ بخشنا ہوتی. اس لیے دوستو اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کو بخشانے کے لیے یہ چیزیں اتاری ہیں. رمضان سحری کرنے کا نام نہیں، رمضان افطاری کا نام نہیں، رمضان شریف پیٹ میں کچھ نہ جائے بھوک پیاس کا نام نہیں، رمضان عبادت کا نام ہے، رمضان اچھائی کا نام ہے، رمضان اعلیٰ کا نام ہے، رمضان تمہارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، رمضان تپش ہے، رمضان آگ ہے، رمضان جلانے والی ہے، رمضان مٹانے والی ہے تمہارے گناہوں کو. سبحان اللہ. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، رمضان شریف یہ ایسی ایک چیز ہے کہ اللہ نے رمضان شریف اس لیے اتارا ہے کہ اس رمضان شریف کے جو بندہ روزے رکھے، رمضان شریف اللہ فرماتا ہے یہ میرا ماہ ہے. فرمان ہے، صحابی ایک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان در فشاں سے لفظ ہم نے یہاں سنے. سرکار نے فرمایا رمضان اللہ کا ماہ ہے. رمضان شریف میں اللہ خود اس روزے کا اجر دیتا ہے. رمضان تو میرے بھائیوں اتنا مشکل نہیں ہے. دیکھو نا، ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور آپ کے آگے بیان بھی کر رہے ہیں. حضور قبلہ سین اعظم پاک زندہ آباد. 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 رمضان ہماری بیماریوں تکلیفوں کو دور کرتا ہے. رمضان اللہ کا ماہ ہے، شعبان حضور کا ماہ ہے، رمضان تمام مہینوں سے افضل ماہ ہے. رمضان پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک، یہ صرف رمضان کی اللہ نے تعریف فرمائی. پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک کوئی بندہ مر جائے بغیر حساب کتاب کے جنت میں گیا. سبحان اللہ. پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جو بندہ روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، کم سوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں خود اسے اجر دیتا ہوں. سبحان اللہ. رمضان شریف کے بارے میں غوث مابشاہ شاہ بغداد افضل اور جیلانی محبوس بانی شہباز المکانی کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. آپ ہمیں یہ رمضان جو لفظ ہے یہ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے. رمضان شریف، رمضان 5 لفظوں کا مجموعہ ہے. رے، میم، صاد، الف اور نون. حضور نے تشریح کیا فرمائی؟ حضور غوثیت ماب شہن شاہ بغداد ہمہ 5 لفظوں کے مجموعہ ہے. رے سے مانے رفت اللہ، میم سے مانا محبت خدا، صاد سے مانا ضمانت مصطفیٰ، سبحان اللہ. واہ. الف سے مانا الفت الہی، نور سے مانا نور خدا. سبحان اللہ. کیا حضور نے 5 لفظوں کا مجموعہ نکالا ہے. سبحان اللہ. ایسا کوئی نہیں کر سکتا. جناب شاہ بغداد آپ نے فرمایا یہ 5 لفظوں کا معنی ہے. 5 لفظ رمضان 5 لفظوں کا مجموعہ ہے اور اس 5 لفظوں کا حضور نے علیحدہ علیحدہ معنی بتایا ہے. سبحان اللہ. زندہ آباد. 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 پھر میں تمہیں بتا دوں یہ اپنے دماغوں میں بٹھا لو. جناب شاہ بغداد افضل اور جیلانی
ماہ سبحانی شہباز المکانی آپ فرماتے رمضان 5 لفظوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 رے سے مراد رضائی الہی. میں سلیس تمہیں بتا دوں، شاید اس لفظ کا معنی نہ ہے. رضائی الہی. میم سے مراد محبت الہی. سواد سے مراد ضمانت الہی. الف سے مراد الفت الہی. نون سے مراد نور الہی. سبحان اللہ. یہ 5 لفظوں کا مجموعہ ہے. 5 لفظوں کا مجموعہ ہے. یہ یاد رکھنا میری بات. اس لیے میرے دوستو رمضان وہ خوش قسمت بندہ ہوتا ہے، وہ اعلیٰ رولا بندہ ہوتا ہے، وہ اچھا بندہ ہوتا ہے، وہ نیک بندہ ہوتا ہے جو رمضان شریف کی قدر کرتا ہے. رمضان اللہ پاک نے ہمیں تحفہ دیا، ہمیں نہیں، اپنے محبوب کو تحفہ دیا. سبحان اللہ. جو بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے، مجھے یہ بتاؤ تحفہ اچھا دیتا ہے یا خراب؟ اچھا. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ تحفہ دیا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا. اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا کر دیا، سبحان اللہ. پیش کر دیا، ہمیں دے دیا. لو موجے مارو. سبحان اللہ. حضور قبلہ حسین اعظم پاک زندہ باد. 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 اب دیکھو رمضان شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر ایک سے محبت سے پیش آتے. ہر ایک کی جو امانتیں حضور کے پاس ہوتی حضور لوٹا دیتے. سبحان اللہ. جس سے حضور لیتے اس سے واپس لے لیتے. حضور ہیں رحمت العالمین. دوسرے دنوں میں بھی حضور ایسے تھے، پر رمضان شریف میں حضور زیادہ تلقین فرماتے کہ رمضان خوشیاں مناؤ، کہ رمضان آیا تمہارے گناہ مٹانے کے لیے. سبحان اللہ. رمضان آیا تمہارے گناہ ختم کرنے کے لیے. رمضان آیا تمہارے گناہ جلانے کے لیے. سبحان اللہ. رمضان جلا دیتا ہے گناہوں کو، رمضان مٹا دیتا ہے گناہوں کو، رمضان ہٹا دیتا ہے گناہوں کو. رمضان اللہ کا ماہ ہے. جو اللہ کا ماہ ہو وہ کیسا ماہ ہوگا؟ اللہ کمل حاکمین ہے، اللہ پروردگار ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ قل هو اللہ احد ہے. سبحان اللہ. جو اللہ کمل حاکمین ہے، جو اللہ نے یہ ہمیں اپنے محبوب کو تحفہ دیا. اس کے محبوب نے ہمیں تحفہ دیا کہ تم الانسان مرکب من الخطا بالنسیان. انسان خطا دا پتلا ہے، غلطی کرتا ہے. اگر غلطی کرے تو معافی مانگے، توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرے. پر ایسی پکی توبہ جو تم پہلے توبہ کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اس کی توبہ کرتے ہو، اگر پھر دوبارہ گناہ کرتے ہو تو معافی نہیں ہے. توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر جاؤ. اور وہ پکی توبہ اگر تم کرنا چاہتے ہو تو رمضان شریف میں کرو. سبحان اللہ. اللہ تمہارے گناہ کو ختم کر دے گا، چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ ہو. یہ رمضان صرف رمضان ہے. جہاں بندہ رمضان پیدا ہو جاتا ہے اسی انہیں نہ رمضان رکھ دینے آئے تو جی میں کوئی بندہ جاہل ہوئے نا کہ انہیں لوگ نہ رکھ دیتے ہیں فاضل. فاضل ہوتا ہے یا عالم فاضل پڑھیا لکھا ہوئے، یہ پڑھے کوئی نہیں ہوندے ان پڑھ ہوتا نہ رکھ دینے فاضل. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو صحیح ہو وہ صحیح ہونا چاہیے. جو پڑھا ہوا ہو فاضل پتہ کتنی مشکلوں سے بنتا ہے. عالم فاضل متقی پرہیزگار اپنے آپ کو مار کے رات دن جاگ کے وہ پڑھ کے پتہ نہیں کتنے سال 22 سال 30 سال پڑھ کے پھر عالم فاضل بنتا ہے. کہ نہ رکھ دیں فاضل جاؤ اللہ حافظ ہے. کسی کے نام رکھ دیتے ہیں عاشق،
اللہ نے بندے کی راہ سے پتا کیویں بنتا ہے اللہ اکبر کیا بات عشق بازی میں رہا خوف کی ہے درد و بلا عشق بازی میں رہا خوف کی ہے درد و بلا عشق دردوں کی دوا تھا مجھے معلوم سبحان اللہ زندہ باد 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 عشق نام رکھ دیتے ہیں عاشق تو اللہ نے بندے عاشق ابو بکر صدیق ہے انہوں کچھ کی میں بنے ہاں سبحان عاشق عمر ہے عاشق عثمان ہے عاشق حیدر کرار شیر خدا ہے ان سے پوچھو وہ عاشق کیسے ہیں عاشق وہ ہے جو سولی چڑھ گیا منصور سبحان اللہ عاشق وہ ہے غوثیت معاب عاشق وہ ہے حسین پاک علیہ واہ السلام سبحان جنہوں نے عشق کی خاطر سیس کٹوا دیا سبحان اللہ نہ عاشق اس بات سے سوچ کہ نام رکھ کیا کرو نام یہ بڑی برکتیں ہوتی ہیں عاشق ہاں اللہ کرے عشق ہوئے پر اپنے پیر ہاں سبحان اللہ مجازی تلکن بازی عشق مجاز قدرت الحقیقت عشق مجازی تلکن بازی ہے عشق مجازی سے گزر کے حقیقت میں آؤ پھر تمہیں پتہ چلے گا عشق کی ہوتا ہے سبحان تو اللہ نہ رکھ سکنا ہے عاشق واہ بے شک اس لیے یہ رمضان ہے اس رمضان سے اگر عشق کرتے تھے وہ صحابہ کرام کرتے تھے یہ رمضان سے اگر محبت کرتے تھے الفت کرتے تھے تو غوث پاک کرتے تھے انہوں نے لفظوں کی کیا اعلیٰ تشریف فرمائی سبحان اللہ پورے 15 منٹ ہو گئے وما علینا الا البلاغ المبین